والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده أني لم أجعل فيكم علمي وحكمتي إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، طلباء کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اس ادارہ کے مؤسس، بانی و محتمم، فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس عظیم الشان مجلس و محفل کی برکتیں، نعمتیں، رحمتیں، انوار و تجلیات سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. میرا گمان ہی نہیں، امید ہی نہیں، بلکہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس پر لاکھوں مجلسیں قربان کی جا سکتی ہیں، اور یہ وہی مجلس ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے رہے تو لسان نبوت سے یہ کلمات صادر ہوئے ہیں کہ ایسی مجلس والوں کے لیے اللہ بخشش کا اعلان کر چکے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الارض یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ عز وجل تنادوا ہلموا الی حاجتکم وقعدوا معهم. کہ جب اللہ کہ رحمت کے فرشتے زمین پر چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور چند لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، دین کی بات سمجھی سمجھائی، پوچھی بتائی، سیکھی سکھائی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتوں کو کہتا ہے تنادو ادھر آؤ، ہلموا الی حاجتکم، یہاں ہے تمہاری ضرورت کا سامان. اور وہ آتے ہیں اور ان کو اپنے پروں میں السماء دنیا، آسمان دنیا تک لے لیتے ہیں، اور اس مجلس میں موجود ایک ایک شخص پر رحمت کی موسلا دھار بارش کرتے ہیں. جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے وہ بارگاہ ایزدی میں پہنچتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں من این جئتم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہوا اعلم، وہ جانتا ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. انہ علیم بذات صدور، وہ ذات تو وہ ذات ہے جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور دماغ سے گزرنے والے وساوس کو بھی جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں من این جئتم،
تو وہ کہتے ہیں یا ربی جئنا من عباد لک فی الارض، ہم زمین میں تیرے چند بندوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ماذا یقولون، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویحمدونک ویمجدونک ویکبرونک ویہللونک، اے اللہ وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، وہ تیری وحدانیت و کبریائی بیان کر رہے تھے، وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں حل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری تعریف کر رہے تھے، میری مدح و ثنا کر رہے تھے، میری حمد و ثنا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں واللہ یا ربی ما رأوکا، اللہ کی قسم ہمارے پروردگار انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ کیف لو رأونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب اگر وہ تجھے دیکھ لیتے کانو اشد لک محبتن، تو وہ اور زیادہ محبت سے تجھے پکارتے، وہ اور زیادہ عشق کے ساتھ تجھے پکارتے۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ ماذا یسألونی، وہ مجھ سے کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا ربی یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ حل رأوہا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں واللہ یا ربی ما رأوہا، انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب جنت کو دیکھا نہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیسا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ اور شوق کے ساتھ جنت کی طلب کرتے، اور شوق کے ساتھ اس سے جنت کا سوال کرتے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ مما یتعوذون، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا ربی نارکا، تیری جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حل رأوہا، کیا انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا ربی واللہ ما رأوہا، تیری جاہ و جلال کی قسم انہوں نے جہنم کی آگ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیتے تو میرے بندے کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا ربی کانو اشد لہا مخافتن و اشد لہا فرارن، تو وہ جہنم سے اور بھاگتے، ان کے دلوں میں جہنم کا اور خوف بیٹھ جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث جو میرے نبی کی زبان سے جاری ہوئی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں فرشتوں اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ انی قد غفرت لہم، کہ میں نے اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کو بخش دیا، اور آتیتہم ما سألو، اور جو انہوں نے مانگا میں نے عطا کر دیا، اور جس چیز سے پناہ مانگی میں نے اس سے ان کو پناہ دے دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یقول ملک من الملائک، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا ربی فیہم عبد فلان خطاء انما جاء لحاجت وفی روایت انما مر وجلس معہم، اے میرے پروردگار اس مجلس میں تیرا ایک گناہگار بندہ بھی تھا جو اپنے گھر سے کسی اور مقصد کے ارادے سے نکلا تھا، اس نے دیکھا کہ دین کی مجلس لگی ہوئی ہے، تیرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث کی بات سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہے، اس میں اس کا ایک دوست بھی بیٹھا ہوا تھا، لحاجت، اس کو اس سے کوئی کام تھا، وہ اس کے پاس اپنے کام کی وجہ سے آ گیا۔ اے یا رب تو ان لوگوں کو تو معاف کر دے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دے جو اپنے گھروں سے تیرے دین کی بات سننے کے ارادے سے اس مجلس میں آ کر بیٹھے، لیکن اس کو تو معاف نہ کر جو نکلا کسی اور ارادے سے تھا، وہ غلطی سے یہاں پر آ گیا اور تیرے دین کی بات سننے کے لیے نہیں بیٹھا، وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں لہو قد غفرتو، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا جو میرے دین کی بات سننے کے ارادے سے گھر سے آیا اور یہاں بیٹھا، اور میں نے اس کو بھی معاف کر دیا جو آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، نکلا تو کسی اور ارادے سے تھا، لیکن بیٹھ ان کے پاس آ کر گیا۔ کیوں؟ ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، کہ میں رب ان اولیاء اللہ، ان علماء کے پاؤں میں بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا۔ تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ یہی مجلس بن جائے گی۔ اس کے بعد میں اپنے ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو خواب سجایا تھا آج انشاءاللہ وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے، اور یہی وہ علم ہے قرآن اور حدیث کا کہ جس کی تحصیل پر
جس کے حصول پر، جس کے حاصل کرنے اور طلب کرنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے، اور کسی علم کے بارے میں جناب رسول اللہ نے مبارکباد نہیں دی۔ قاری قرآن عبیش بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عبیش بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے گفتگو نہیں کیا کرتے، اگر بڑے سوال کریں، بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو اگر جواب آتا بھی ہو تو خاموشی اختیار کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے ادب نبوت اور رسالت میں کہہ دیا اللہ ورسولہ عالم، ورنہ مجھے جواب آتا تھا۔ جناب رسول اللہ نے دوسری مرتبہ پوچھا عبیش بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا عبیش بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ جناب رسول اللہ مجھ سے جواب سننا چاہتے ہیں اور الامر فوق الادب ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ تو حضور نے فرمایا عبیش تمہارا جواب درست ہے، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ جغرافیے کے علم پر، سائنس کے علم پر، ریاضی کے علم پر، معاشیات کے علم پر، اقتصادیات کے علم پر، میڈیکل کے علم پر، طب کے علم پر، انجینئرنگ کے علم پر، کسی بھی علم پر جناب رسول اللہ نے مبارکباد نہیں دی۔ میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے پر جناب رسول اللہ نے مبارکباد دی ہے۔ میں حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے والدین نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، میرے والدین نے یہ ذمہ داری ادا کر لی کہ انہوں نے ہمیں دین کا علم دے دیا۔ اور یہ جملہ میں ان بھائیوں کے جو عالم بن رہے ہیں اور جو حافظ ان کے والدین کی نظر کرتا ہوں۔ اگر آپ نے سنا ہے تو دوبارہ سن لیجئے، اور اگر نہیں سنا تو دل کی تختی پر اس کو لکھیے کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہیں ہوتا وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے والدین نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے، اب میں نے اور آپ نے اس دین کو آگے اپنی نسلوں کی طرف منتقل کرنا ہے، اصلی شکل میں جو ہم نے اپنے اکابر سے لیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اب لوگوں کو چیخ چیخ کر یہ نہیں پکارنا اور بتانا کہ میں عالم دین ہوں، میں نے ایک مدرسے میں پڑھا ہے، میرا تعلق علماء دیوبند کی عظیم الشان روایات سے ہے، میں ان سے وابستہ اور پیوستہ ہوں، میں ان کا وارث ہوں۔ بلکہ میرا اور آپ کا عمل لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جب لوگ مجھے اور آپ کو دیکھیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں لگتا یہ ہے کہ یہ لڑکا محمد کا امتی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ علماء دیوبند سے وابستہ اور پیوستہ ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ کسی مدرسے کا طالب علم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس درخت پر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھلدار درخت لوگوں کو چیخ چیخ کر یہ نہیں پکارتا کہ میری طرف آؤ مجھ پر پھل لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی جھکی ہوئی ٹہنیاں یہ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ مجھ پر پھل لگے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اکابر کا نمونہ بنائے۔ اور میرے بھائیوں یہ دین کا علم نہیں ہمیں صرف ملا، بلکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کا محافظ بنایا ہے، ہمیں دین کا محافظ بنایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے ساتھ مقابلہ کیا تو فرعون نے 70,000 اور ایک روایت میں 72,000 جادوگروں کو پورے ملک سے بلوایا۔ ماہر فن جو لوگ تھے وہ فرعون کے پاس گئے، قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ فرعون سے کہا ہم مقابلہ کریں گے موسیٰ سے، لیکن پہلے ہمیں اس کی شکل دکھاؤ، ہم شکل دیکھنے کے بعد حکمت عملی بنائیں گے کہ ہم نے موسیٰ سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ فرعون نے اپنے کارندے سے کہا لے جاؤ موسیٰ کی شکل دکھاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر اور مولانا ادریس کاندھلوی نے معرف القرآن کے اندر سورہ طٰہٰ وما اکرہتنا علیہ من السحر کی تفسیر میں لکھا ہے۔
دوپہر کا وقت تھا، درخت کے نیچے حضرت موسیٰ خواب استراحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے، اور وہ لاٹھی جس کو پھینکتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ كَأَنَّهَا جان، وہ لاٹھی موسیٰ کے ارد گرد پہرا دے رہی تھی، گھوم رہی تھی۔ تو جب جادوگروں نے، ماہر فن لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ پہرا دے رہی ہے، تو فرعون کے کارندے سے کہا ہم ماہر فن ہیں، ہم جادو کو جانتے ہیں، جب جادوگر سو جاتا ہے تو جادو بھی سو جاتا ہے، اگر یہ بھی جادوگر ہوتا تو اس کی لاٹھی بھی سو جاتی، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، مان لو۔ فرعون کے کارندے نے جا کر فرعون کو کہا کہ جو آپ نے تمام جادوگر اتنا پیسہ دے کر بلوایا تھا وہ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ فرعون نے مجبور کیا، وما اکرہتنا، تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو پر، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اسی پر مولانا ادریس کاندھلی نے لکھا ہے، نقطہ جو آگے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، تمہیں لڑنا پڑے گا، میری عزت کا سوال ہے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والا مشہور تھا، جو اس کی کوئی بات نہ مانتا سولی پہ چڑھا دیتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مقابلہ کرتے ہیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں لکھا ہے کہ اللہ نے آگے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے موسیٰ کو بطور معجزے کے لاٹھی دی تھی، جب وہ پھینکتے تھے تو فرعونیوں کے سانپوں کو نگل لیتے تھے۔ اے محمد، میں آپ کو بطور معجزے کے قرآن دوں گا جو آپ کے امت کے باطل فرقوں کے سانپوں کو نگل لے گا۔ اور ارشاد فرمایا، اے محمد، جب موسیٰ خواب استراحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے، تو لاٹھی موسیٰ کی حفاظت کر رہی تھی، اور اے محمد میں تمہیں ایسا معجزہ دوں گا قرآن، جب تم زیر زمین خواب استراحت میں ہوگے تو یہ قرآن تیرے دین کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ قرآن کا علم اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مجھے حضرت نے کہا ہے، میں وہ واقعہ آخر میں سناؤں گا، اتنی بات کہہ کر اپنی گفتگو کو آخری مراحل میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یہ اتھینٹک ہے، مستند ہے، محفوظ ہے، ٹھوس ہے، ٹھیٹ ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی کا علم بھی ضروری ہے، میں نے خود ایم فل کیا ہے، محترم ہے، لیکن وہ اتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے، ٹھوس نہیں ہے، ٹھیٹ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے، معاشیات، میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد محترم بتائیے تو صحیح، من علمک الاقتصادیات، ہو از یور ٹیچر آف اکنامکس، آپ مجھے اکنامکس پڑھا رہے ہیں، آپ نے کن سے پڑھی ہے؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام لیا، میں نے کہا انہوں نے کن سے پڑھی ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس نے مجھے پڑھائی ہے اس نے کن سے پڑھی ہے۔ میں نے کہا استاد محترم، میں نے اس مدرسے کی 4 دیواری میں پورا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، پورا تو نہیں، تھوڑا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، میں پوری سند رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، یہاں تک کہ آخر میں میرے استاد کے طور پر کوئی عام ہستی نہیں بلکہ معلم کائنات، سرور کائنات، محبوب رب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے والد محترم، استاذ محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری اطال اللہ بقاءہ، اور اپنے شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق نور اللہ مرکزہ سے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی، میرے جد اعلیٰ بانی وفاق المدارس، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے والد محترم کا، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں تاکہ میں اپنی گفتگو جلدی سمیٹوں۔ جزاک اللہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے والد محترم، استاد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری اطال اللہ بقاءہ
اور اپنے شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق نور اللہ مرکزہ سے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی میرے جد اعلیٰ بانی وفاق المدارس و خیر المدارس مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی قاسم العلوم والخیرات دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہما سے، ان دونوں حضرات نے حدیث مبارکہ پڑھی شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے پڑھی اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم الکردی سے، انہوں نے پڑھی احمد القشاشی سے، انہوں نے پڑھی ابو مواہب الشناوی سے، انہوں نے پڑھی محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے پڑھی ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے پڑھی ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجار سے، انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے، انہوں نے پڑھی عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے پڑھی محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے، امام بخاری نے پڑھی حمیدی سے، حمیدی نے پڑھی سفیان سے، سفیان نے پڑھی یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے پڑھی محمد بن ابراہیم التیمی سے، انہوں نے پڑھی علقمہ بن وقاص اللیثی سے، اور علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی پڑھی سمجھی سیکھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو ایک حدیث کی سند ہے، کم و بیش 10 لاکھ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ تو ہے حدیث مبارکہ کی سند، میرا بھائی بھی شاید پڑھیں گے، آج ہر روز پڑھتے ہیں دورہ حدیث میں۔ مبلغ اسلام داعی کبیر حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب اطال اللہ بقاءہ محبت فرماتے ہیں، ایک سفر میں ساتھ تھا، اگلی سیٹ پر براجمان تھے، میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف الی آدم، وقت نہیں کہ سناؤں، حدیث مبارکہ کی آپ سند بیان کرتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے۔ تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ احمد میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا حضرت سنیے کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاذ محترم قاری اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا محیج الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریہ انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے،
انہوں نے پڑھا ابوالحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابوالحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابوالعباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبیس بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، سمجھا، سیکھا۔ صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ میرا اور آپ کے علم کہ اگر اساتذہ کی فہرست مرتب کی جائے تو آخر میں بطور استاد کے جناب رسول اللہ کا نام نامی آتا ہے یا اللہ کا نام نامی آتا ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی کے اساتذہ کی اگر فہرست مرتب کی جائے اول تو استاد ہی نہ ملیں گے، اور اگر استاد مل بھی گئے تو آخر میں لارڈ میکالے، آئنسٹائن، نیوٹن کا نام آئے گا۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی ان عظیم الشان واسطوں سے، اس سلسلۃ الذہب سے اللہ اور اس کے رسول کا شاگرد بن جائے تو اپنے بیٹا بیٹی کو، بچہ بچی کو جامعہ محمدیہ میں داخل کیجئے، جامعہ اشرفیہ میں داخل کیجئے، اپنے گاؤں شہر کے کچے پکے چھوٹے بڑے مدرسے میں داخل کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ اسی کا حافظ آگے، صدر وزراء پیچھے ہیں۔ مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی کی بخشش ہوتی ہے جو ان سے دل لگاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔